کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں۔ اچھا بھائی، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے، آزادی کہاں ہے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی موت سے بچ کے دکھائے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جاؤ بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو۔ اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے۔ تو آزاد کہاں ہیں؟ ہم بڑھاپا چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، دان ٹوٹ جائے، آنکھوں پہ، جن کے آنکھوں پہ ابھی اینک لگی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اینک لگے، جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے، جو بڑھاپا آیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے۔ اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جکڑے ہوئے۔ یہ جہان آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے گا۔ یہ دو بڑے غلط ذہن ہیں۔ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پونڈ بناؤ، مال بناؤ، اور ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں، مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو۔ تم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کے قلم میں آ رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، یہ میں بول رہا ہوں، اس کا ہر بول فوراً جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں، کمپیوٹر میں جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہاں سے گالی دوں، ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا۔ یہاں سے دعا دوں، رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر، فرشتہ، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں آئے گا۔ بھائی فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھو ایک جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا، تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا، تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے۔ آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے؟ آج شادی ہوئی ہے، کل موت آ گئی، آزادی ہے؟ دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں تو لاؤ، خوشی لاؤ۔ ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں۔ بیماری سے لڑ سکتے ہیں، سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت، کون یہ کر رہا ہے؟ تو کون یہ کہتا ہے میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو، تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، تم رونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی، تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہو اور تمہیں اون اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے۔ تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد ہے۔ مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ۔ ایک آدمی نے ہیروئن بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، افیم، ہمارے پاکستان چرس، افیم، جتنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے، پیسہ۔ پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو، کیونکہ پیسے سے کام بنتا ہے۔ پیسہ آ گیا، اب میری مرضی میں جو مرضی کرو، مجھے کون روکنے والا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں روکے گا۔
پھر تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ، پھر تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ، دانت ہلنے شروع ہو گئے انہیں روک کے دکھاؤ، نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ، سننا کمزور ہو رہا ہے روک کے دکھاؤ، بھوک لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ، ہاتھ میں سٹک آ گئی اسے روک کے دکھاؤ، ویل چیئر پہ آ گئے اسے روک کے دکھاؤ، موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ، جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ۔ آزادی کیسی؟ یہاں تو آنا ہی قید ہے۔ میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں، پیچھے لگی ہوئی ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا ہے۔ دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے۔ ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے، میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے، افلا ترون الى اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم تھیوری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے۔ دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی، اوپر سے نظام چل رہا ہے۔ تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کر دی۔ جھوٹ بولو پیسہ بچے گا، بچاؤ۔ سچ بولنے سے پیسہ بچ دو، سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے۔ جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو۔ اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو۔ کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو، تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو۔ صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے۔ لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا، وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا۔ بنانے والا کہہ رہا ہے كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے، پیاسا بھاگتا ہے پانی۔ عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے، پانی۔ کہا جاؤ بھائی، اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے۔ تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو، یہ پکڑو، یہ پکڑو، کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی، اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کما لو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10 ہیں؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف
जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद इब्न ज़ैद जन्नती। इन 10 आदमियों को आपने एक मजलिस में जन्नत की बशारत दी थी। इनको टॉप 10 कहा जाता है, 10 मुबशरा। उसमें एक अब्दुर्रहमान है। जब इनका इंतकाल हुआ तो 3 अरब यानी 3 बिलियन 3 अरब 20 करोड़ 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े। दीनार क्या होता है? सोने का सिक्का। आज का मालदार क्या छोड़ता है? कागज। कागज भी कभी कोई दौलत होती है? वो चाहे उस पे पौंड का प्रिंट हो, चाहे यूरो का प्रिंट हो, चाहे बेचारे पाकिस्तानी थके हुए रुपए का प्रिंट हो, वो है तो कागज। कागज भी कोई दौलत है? आज का इंसान कितना बेवकूफ़ है कि कागज को माल समझे हुए 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई और इतने से कागज के थद्दी पर बेच दी। और अब तो कागज में नहीं रह गए, अब तो वो कार्ड आ गए। कार्ड, प्लास्टिक के कार्ड हर कोई लिए फिरता। और ये मरने वाला 10 बड़े साहबा में एक है और 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़ा है। एक दीनार 4.5 माशे सोने का होता था, सोना, गोल्ड। और एक माशा पाकिस्तान में 5,000 रुपए का है। पाकिस्तान 3 अरब 10 करोड़ दीनार, उसको ज़रब दो 4.5 से, फिर उसके माशे बनाओ, फिर उसको ज़रब दो 5,000 से, तो पूरा इंग्लिस्तान खरीद सकते थे। और 10,000 बकरियां और 1,000 घोड़े और 1,000 ऊंट और ज़मीन हर जगह पर बेशुमार। और ये जो छोड़ा है ये दोनों हाथों से खर्च किया, दोनों लातों से खर्च किया, फिर भी इतना बचा। सखावत के बादशाह। और सोने की टाइल्स थी, टाइल्स जिनको औलाद में तकसीम करने लगे वरासत में, तो काटते काटते आरियां टूट गईं, चाकू टूट गए, छुरियां टूट गई उनको काटते काटते। हलाल कमाया है, अल्लाह भी खुश है। हराम की एक पैनी भी तबाह बर्बाद कर देगी। और हलाल का ढेर बता रहा हूं, अल्लाह राजी है। बल्कि अल्लाह के नबी ने टाइटल दिया, अब्दुर्रहमान ताजिरुर रहमान। अब्दुर्रहमान रहमान का ताजर है, ये अल्लाह का ताजर है। अल्लाह को राजी करके दुनिया बनाओ तो तुम्हारी जन्नत का जरिया है। साद बिन उबादा फरमाया करते थे, या अल्लाह बड़े बड़े काम तो, बड़ी बड़ी नेकियां तो पैसे से होती हैं। किसी को आज़ाद करना, किसी का इलाज कराना, किसी की शादी कराना, किसी को घर बना के देना। तो अल्लाह मुझे रिस्क दे ताकि मैं तुझे राज़ी करने में खर्च करूँ। मुझे रिस्क दे, मैं तुझे राज़ी करने में खर्च करूँ। लेकिन ये पीछे 2 गलत जहन बने कि पैसा ही सब कुछ है। इसने दुनिया को आग लगा दी है, आग लगा दी है। एक आदमी अपनी अच्छी गाड़ी बनाने के लिए और अपना अच्छा घर बनाने के लिए हज़ारों बच्चों को नशे पे लगा देता है, उनकी ज़िंदगियां तबाह कर देता है। ये कभी सुखी रह सकता है? और अगर ये 4 दिन मौज मेला कर भी लेगा तो क्या पीछे मौत नहीं? क्या आगे कब्र नहीं? क्या आगे हशर नहीं? क्या आगे अल्लाह के सामने खड़ा होना नहीं है? क्या ये दुनिया ऐसे ही चलेगी? नहीं नहीं नहीं। इस कायनात का एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, मालिक है जिसका नाम अल्लाह है, इसका एक हुक्मरान है जिसका नाम अल्लाह है, एक हाकिम है जिसका नाम अल्लाह है, एक शहनशाह है जिसका नाम अल्लाह है, एक ज़बरदस्त ताकत है जिसका नाम अल्लाह है। मशरिक पर भी अल्लाह है और मगरिब पर भी अल्लाह है और शमाल जनूब पर भी अल्लाह है और आसमानों पर भी अल्लाह है और धरती पर भी अल्लाह है। अल्लाह की कसम, मेरा हाथ का यूं हरकत करने पर भी मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, मेरी ज़बान के बोल पर मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, मेरे यहाँ बैठने पर मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, तुम्हारे खिंच के आने पर अल्लाह का कब्ज़ा है। आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, ज़मीन का फ़र्श मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है,
گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہیں، موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو، جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پہ چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ، سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، سائرن ہے۔ تو یہ عربی میں الا ایک سائرن ہے، جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا، اللہ 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 اللہ، سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو، کیا عجب بات ہے۔ اللہ برمنگم والوں سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو، کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ اندر دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اندر دیکھ، اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھانک، تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار، کہ اللہ مل رہا ہے۔ اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اسے، کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسے اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا
میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے۔